عظمیٰ کراچی کے تعاون سے بزم شعر سخن کا یہ 7واں فیملی مشاعرہ کا اہتمام کشمیر روڈ اسپورٹس کمپلیکس میں کیا گیا ہے، جہاں پر میرے پیچھے جو ہے مشاعرہ اس وقت جاری ہے، جس میں جتنے بھی شعراء کرام ہیں انہوں نے اپنے آپس میں مل کر، اور جو پاکستانی دنیا بھر کے جو لوگ ہیں آپس میں جو ہے وہ یہاں پر مشاعرے کا خاص طور پہ اہتمام کیا ہے۔ اسی حوالے سے دیگر مہمان گرامی ہیں اور ان سے، اور جو شعراء کرام ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں کہ یہاں پہ جو شریک ہوئے ہیں اس ادبی محفل کو شہر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ میں نے ابھی کہتے پڑھی بھی ہے نظم، حمایت علی شاعر بنا ہوں میں، چشمہ بھی پہنا ہے، گیٹ اپ بھی کرا ہے۔ جس کی مجھے تلاش تھی وہ تو مجھی میں تھا، جس کی مجھے تلاش تھی وہ تو مجھی میں تھا۔ آج ماشاءاللہ بزم سخن کا مشاعرہ یہاں سجا ہوا ہے، اور خوشی اس بات کی زیادہ ہے کہ ایسے حالات میں کراچی کے سخن فہم حضرات پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں وہ بھی موجود ہیں اتنی بڑی تعداد میں، تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کے خاص طور پر پاکستان کے اندر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اب اس شہر کی ایک بڑی ادبی روایت بن چکی ہے، جس میں ایک لوگ فیملی کی طرح شرکت کرتے ہیں، اور اس کا نام بھی رکھا گیا ہے فیملی مشاعرہ۔ تو یہ بالکل بڑے اچھے ماحول میں یہ مشاعرہ منعقد ہوتا ہے، ادبی ماحول میں، اور یہاں پہ تمام لوگ جو ادب کی دنیا سے اور ان کی فیملی کے لوگ وہ تشریف لاتے ہیں، اور بہت ہی اچھے ماحول میں یہاں پہ مشاعرہ سنتے ہیں۔ بہت اچھے لوگ آتے ہیں، بہترین شاعر آتے ہیں، اور یہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کا ماحول فیملی ماحول ہوتا ہے، اور کسی قسم کی بہت بدمزگی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم ہر سال آتے ہیں، اور آپ سے ہی ملاقات ہوتی ہے اور دوستوں سے ہی ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آئیں۔ جس رخ پہ اس وقت کراچی جا رہا ہے، رمضان سے لے کے اور ابھی تک عید کے بعد بھی، تو اس قسم کی محفلیں جو ہیں نا لوگوں کا دل گرما دیتی ہیں، اور اتنے خوبصورت اور اچھے، اور یہ شعر و سخن کی محفل میں اتنے بڑے یہاں بات کرنے والے ماشاءاللہ بڑے بڑے شاعر یہاں پہ موجود ہیں، تو ایک خوبصورت سا ماحول بن جاتا ہے، اور دل کو جو کچھ مشکلات سی کچھ۔ اور میں نے آج راحت اندھوری کا گیٹ اپ کر کے ان کو پریزنٹ کیا ہے، اور یہ بھارت کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور اتنے بڑے شاعر کو میں پریزنٹ کر کے بہت خوش ہو رہا ہوں۔ اور ان کا ایک شعر ہے کہ میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ اس پر اتنے اندھیرے مسلط ہوئے کہ روشنی ڈھونڈنے لگے تھے ہم لوگ، لیکن اب یہاں ایسے ادارے، ایسی تنظیمیں، یہ رنگ، یہ رونقیں، یہ شعر و ادب کی محفلیں سجانے لگی ہیں کہ جس سے وہ کمی، وہ جو شکست و محرومی کا احساس تھا کہ ہم ادب کے دلدادہ لوگ اچھے شعر سننے کو ترسے ہوئے ہیں، بس میں شعر و سخن کا یہ کمال ہے کہ وہ 7 سال سے مستقل، اور الحمدللہ یہ بہت اچھا، اور یہ 7واں ان کا سالانہ مشاعرہ ہے، اور ادب سے اور شعر و شاعری سے کے شوقین لوگ جو ہیں ایسی محفلوں میں اور مجلسوں میں آتے ہیں، اور اپنے شعری ذوق کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور ایسے مشاعرے اور ایسی ادبی ہونی چاہیے جیسے ہم اٹینڈ کرتے ہیں، آرٹس کونسل میں بھی ہوتی ہیں، اور بزم شعر و سخن متواتر ایسے مشاعرے اور ایسی ادبی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا، ان تمام چیزوں کی نمائندگی ہے، یہ زبان بھی، یہ شاعری بھی، یہ پروگرامز بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ روح کی غذا ہے۔ آج کل کے حالات میں جہاں بہت سی پریشانیاں بھی ہیں، تشویش بھی ہے، یہاں پہ بزم شعر و سخن ہو رہی ہے، 7ویں سالانہ بزم ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، میری گزارش ہے تمام والدین سے کہ یہاں ضرور آئیں۔ اس طرح کی محافل آرٹس کونسل میں بھی ہوتی ہیں، نیپا میں بھی ہوتی ہیں، ضرور جائیں۔ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ اردو سے کنیکٹ کریں، اردو کے ساتھ وہ محبت پیدا کر سکیں جو کہ ہماری پہچان ہے، ہماری مادری زبان ہے۔
انگریزی یا دوسری زبانیں تو بچے سیکھ ہی لیں گے بولنا، ہم نے بھی سیکھ ہی لی گرتے پڑھتے، مگر اپنی زبان پہ جو اعتماد حاصل نہ کر سکے، عبور حاصل نہ کر سکے، وہ کانفیڈنس بچوں میں پھر آگے بہت اگر وہ نہ ہو تو تکلیف دہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہ 8واں سال ہے اور 7ویں خوبصورت ادبی ذوق رکھنے والے لوگوں کی یہ محفل ہے جو یہاں منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اردو کا نفاذ ہو، اردو کا رواج ہو، اردو زبان سیکھیں، اور جو بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں ان کی اردو کو صحیح کیا جائے، اس لیے کہ اردو ٹھیک رہے گی تو ہمارا خاندانی نظام ٹھیک رہے گا، ہمارا گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا، اور ہماری دین سے رشتہ داری رہے گی. اگر ہم نے اردو کو خراب کیا، اردو کو نہ سمجھا، اردو کو نہیں سیکھا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سے یہ رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی. تو یہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں فیملی مشاعرہ ہوتا ہے ہمارا، اس میں خواتین بھی آتی ہیں. ان کا میں شوہر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو سوال کر رہے تھے ادبی تقریبات کے حوالے سے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ادبی تقریبات جو ہے وہ کافی مختصر ہو گئی. اب ایک زمانے میں بڑی گہما گہمی ہوا کرتی تھی ادبی تقریبات کے نام پر، لیکن ان کو ان کی روایتوں کے ساتھ منایا جاتا تھا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ادبی تقریبات اس کے بعد کچھ ادب دوستوں نے یہ سلسلے شروع کیے. مشاعرے بہت پہلے سے کراچی حیدرآباد میں ہوتے رہے ہیں، لیکن ساکنان شہر قائد نے اس کو بہت عروج پر پہنچایا. اب میری دانش میں پورے شہر میں 5 مشاعرے ہوتے ہیں. ایک مشاعرہ ساکنان شہر قائد کا ہوتا ہے، ایک مشاعرہ مہٹا پیلس میں ہوتا ہے، ایک مشاعرہ آرٹس کونسل میں سالانہ ہوتا ہے، اور ایک مشاعرہ کراچی لٹریری فیسٹیول میں ہوتا ہے. یہ 5واں بڑا مشاعرہ ہے جس میں کئی 100 کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں جو شعر و سخن سے دلچسپی رکھتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کو لاتے ہیں. بزم شعر و سخن ایک ایسا ادبی پلیٹ فارم ہے جو کہ اپنے سینئرز کو تو جگہ دیتا ہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی لے کر آگے آتا ہے. اور جو ان کے ایک سب سے خاص بات ہے کہ یہ جو عالم ارواح سے جو 2-3 شاعروں کو جو کہ کچھ بھی ہو بچوں کے گیٹ اپ میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے ایک اپنے پرانے جو سینئرز ان کو یاد رکھنے کی ایک جو تاریخ رقم کی ہوئی ہے، یہ بھی ان کا ایک خاصہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی کثیر تعداد نوجوانوں کی آج یہاں پر موجود ہے. یہ بہت احسن عمل ہے. بزم شکن کے تعاون سے اور بلدیہ علماء کے تعاون سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اور اس میں باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ملکی غیر ملکی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ اچھا ہے کراچی کے رونق کو بحال کرنے کے لیے. کراچی میں جو پریشانی اور جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے انجوائے اور تھوڑا مشاعرے کو دیکھنے آب و ہوا چینج کرنا ہے. یہ مشاعرہ ہو رہا اچھی بات ہے، ایسے مشاعرے ہونے چاہیے اور ہوتے رہنے چاہیے.